میں درخواست کروں گا لیڈر آف اپوزیشن سے کہ جواب سن کے جائیں آپ لیڈر آف دی آپ یک اپوزیشن طرفہ بات کر کے آپ جواب سن کے جائیں. ان کے اس ہنگامے سے چوری کو چوری کہا جائے گا، اس چوری سے یہ نہیں بچ سکیں گے، اور وہ 64 ارب روپے کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر سزا ملے گی. پاکستان کا قانون اس مجرم کو، جس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی کرپشن کی ہے، ضرور کٹہرے میں کھڑا کرے گا. دیکھیں جی، اگر تو آپ کو پارلیمنٹ کی اس کی توقیر کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں تو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں جی، کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور ماشاءاللہ ایم این اے ہیں، منسٹر فار پلاننگ اینڈ اور آپ جو ہے واحد لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن میں درخواست کروں گا Leader جناب of the چیئرمین، opposition. میں درخواست کروں گا لیڈر آف اپوزیشن سے کہ جواب سن کے جائیں آپ لیڈر آف دی آپ یک اپوزیشن طرفہ بات کر کے آپ جواب تو سن کے لیں. جائیں. جواب تو سن لیں. ہمیں ابھی انہوں نے جمہوریت کا درشن دیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے، تو یہ سنیں یہاں پر اب ان کو جواب دیں گے. جناب چیئرمین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. ابھی فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے یہاں پر جو گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضروری ہے کہ ریباٹ کیا جائے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے. جناب چیئرمین، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان کسی نے نہیں چھینا، پی ٹی آئی نے خود اپنا نشان خود سے چھینا ہے. ان کو الیکشن کمیشن نے بارہا یاد دہانی کرائی جب یہ حکومت میں تھے کہ آپ اپنے پارٹی الیکشن کرائیں، وگرنہ آپ کا انتخابی نشان آپ سے چھن سکتا ہے. انہوں نے 3 سالوں میں اپنے الیکشن نہیں کرائے اور خود کو، اپنے رجسٹریشن کو، اپنے انتخابی نشان کو چھینے جانے کے لیے اپنی سازش خود تیار کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے اس میں التوا ہوا. ان کو 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کی جائے گی، تو جناب چیئرمین انہوں نے 2019 میں نہیں کی، 20 میں نہیں کی، 21 میں نہیں کی، 22 میں نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں وہ ڈیجیٹل رائے شماری کرنی پڑی جو 4 سالوں سے التوا میں پڑی تھی، اور اس مردم شماری کی وجہ سے انتخابی عمل بھی متاثر ہوا. انہوں نے ابھی کہا کہ معیشت درست نہیں ہوئی، تو میں فاضل لیڈر آف اپوزیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر معیشت کو درست ہونا یہ قرار دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی شرطیں لگوائیں، اگر پوری دنیا میں آپ پاکستان کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ پاکستان کو سری لنکا بننے کا کہا جائے، اگر آپ کے خیال میں معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ معیشت کو دیوالیہ کر کے، بینکرپٹ کر کے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر جائیں جو ملک کی مالی خود مختاری داؤ پہ لگا دے، تو پھر یہ معیشت کی درستگی آپ ہی کو مبارک ہے. اسی طرح اگر معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ سی پیک کا منصوبہ تباہ کر کے چلے جائیں، تو یہ معیشت کی درستگی آپ ہی کو مبارک ہو. اگر معیشت کی درستگی یہ ہے کہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو 2018 میں 1000 ارب تھا، آپ اسے 2022 میں 700 ارب کر کے چھوڑ جائیں، تو یہ معیشت کی درستگی آپ کو مبارک ہو. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کا ایک گاہک آیا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب چیئرمین یہ کس منہ سے پی آئی اے کے نام لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہری ہوا بازی کی صنعت کو، پی آئی اے کو کئی 100 ارب کا نقصان پہنچایا. یہ وہ پاکستان کے مجرم ہیں کہ جن کی وجہ سے پی آئی اے کی یورپ
اور امریکہ کی اور لندن کی پروازوں پہ پابندی لگی. یہ وہ نالائق ہیں, یہ وہ نااہل ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کیا اور پاکستان کے پائلٹس کو پوری دنیا میں بدنام کیا, پاکستان کی سول ایوییشن انڈسٹری کو بدنام کیا. میں حیران ہوں کہ آج ان کو پی آئی اے کا درد جاگ گیا ہے. کس منہ سے یہ پی آئی اے کا نام لیتے ہیں؟ ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی تحقیقات ہوں گی اور پی آئی اے کو تباہ کرنے کے الزام میں اور شہری ہوابازی کو تباہ کرنے کے الزام میں ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جناب والا, یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, تو جناب شبلی صاحب سن لیجئے, چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے اور C5 کی صورت میں پاکستان کا 1200 میگا واٹ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور سٹیشن پہ کام شروع ہو چکا ہے. کون کہتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس اور القادر کیس ہم پہ جھوٹا بنایا گیا ہے. جناب چیئرمین, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو وزیر اعظم کو سستا تحفہ دیتا ہے اور وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈ کو, وزیر اعظم کے ایم ایس کو مہنگے تحفے دیتا ہے؟ ان کا لیڈر ساری دنیا سے کہتا تھا کہ رسیدیں دکھاؤ. جب اپنی رسیدیں تحفوں کی دکھانے کی باری آئی تو ساری رسیدیں بوگس نکلیں, جعلی نکلیں. ان جعلی اور بوگس رسیدوں کا جواب دے دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے اور اپنی رسیدیں ساری آپ کی جعلی نکلیں, اور پھر القادر ٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. جناب چیئرمین, مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں, مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ جو 74 بلکہ 64 ارب روپیہ بنتا ہے, 64 بلین روپیز پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا, عمران خان کے دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. یہ بتایا جائے کہ وہ 64 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے سے کس نے لوٹا, کس نے پاکستان کے خزانے میں نہیں آنے دیا. تو اگر آپ 64 ارب روپیہ پاکستان کے غریبوں کا کھاؤ گے, پاکستان کے نوجوانوں کا کھاؤ گے اور پھر القادر یونیورسٹی کے پیچھے چھپو گے, تو جناب چیئرمین, اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے, کوئی شخص چوری کرے اور کہے کہ میں نے چوری میں سے 50 روپے سے مسجد بنا دی ہے اور اب میرے خلاف چوری کا مقدمہ ختم کیا جائے چونکہ میں نے تو مسجد بنا دی ہے. چوری کے پیسے سے مسجد بنانے والا بھی چور ہے. تو آج چوری کے پیسے سے یہ اس ہستی کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ سیرت کے پیچھے اپنی چوری کو چھپا کر مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یونیورسٹی کسی چوری کے پیسوں کی نہیں محتاج ہے, نہیں محتاج ہے. پاکستان کے لوگ آقا سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ حلال کے پیسوں سے ایسی 10 یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کی توہین ہے کہ ایک چوری اور ڈاکے سے بننے والے ادارے کو جو چوری ڈالی گئی ہے, جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے, اور اس چوری اور ڈاکے کو بچانے کے لیے, اس سے چھپنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام استعمال کریں. یہ سیرت کی توہین ہے. ان کا یہ اسلامی ٹچ اس چوری کے اوپر نہیں چلے گا. اس اسلامی ٹچ کے ساتھ ان کے ڈاکے کی واردات نہیں چھپ سکتی. کیس بڑا سمپل ہے جناب چیئرمین. برطانیہ نے
64 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। एक शख्स ने फायदा लेने के लिए अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या ये डाका नहीं है? अगर अमेरिका का सदर, बरतानिया का वजीर आजम, फ्रांस का सदर, किसी भी जमहूरी मुल्क का सरबरा ये वारदात करेगा तो उसे जेल में ही जाना पड़ेगा। तो ये जो महात्मा हैं इंसाफ के, ये तो खुद कहते थे, वो कौमें हमें हदीसें पढ़ के सुनाते थे कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहाँ बड़ों के लिए और कानून, छोटों के लिए और कानून। अगर एक क्लर्क 5 लाख की चोरी करे उसको जेल में, एक साबिक वजीर आजम 64 अरब रुपए का डाका डाले तो उसे छोड़ दिया जाए। ये नहीं हो सकता, इनको जवाब देना पड़ेगा। 64 अरब रुपए पाकिस्तान के कहाँ गए? इन 64 अरब रुपए से कई यूनिवर्सिटियां बन सकती थी, कितने कॉलेज और स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे। इन्होंने सब कुछ लुटा दिया अपने फायदे के लिए। इस करप्शन से जितना मर्जी शोर मचा लो, जितने मर्जी। और मैं अली जफर साहब से कहूंगा, अली जफर साहब आप तो कानूनदान हैं, आप किस तरह इस चोरी और डाके को डिफेंड कर सकते हैं? मैं कम से कम अली जफर साहब से ये तवक्को नहीं रखता कि 64 अरब रुपए की इस चोरी का वो दिफा करें, क्योंकि वो कानूनदान है। उन्हें पता है कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी कदम है, ये चोरी है और ये डाका है। इसको कोई जी शऊर डिफेंड नहीं कर सकता। और इन्होंने रियासत की बदनामी की है इस चोरी के साथ। कहते हैं साबिक वजीर आजम है, इस साबिक वजीर आजम को तो जेल में 5 स्टार सहूलतें हैं। जनाब स्पीकर, मैं भी उसी सेल के अंदर था जिस सेल के अंदर इनके महात्मा